بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ بھی یہ جانتے ہوں گے کہ اسلام کے اندر زکوٰۃ دینے کی تاکید اور ترغیب اور نہ دینے پر وعید جگہ جگہ آئی ہے، اسی لیے میں ان تفصیلات میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ہاں آپ کو یہ ضرور بتانے والا ہوں کہ زکوٰۃ کس طریقے سے نکالیں۔ یقیناً زکوٰۃ کا مسئلہ بڑا ہی اہم، بڑا ہی نازک اور بڑا ہی پیچیدہ ہے، لیکن جب آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تو آپ یہی کہیے گا بہت ہی آسان ہے۔ اور اس مسئلے کو آسان ہی کرنے کے لیے میں بورڈ کا سہارا لینے والا ہوں اور بورڈ پر ایک ایک جز کو لکھ کر آپ کو سمجھانے والا ہوں، بتانے والا ہوں اور سکھانے والا ہوں کہ آپ زکوٰۃ کس طریقے سے نکالیں گے۔ دوستو، بس آپ اس ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ اس ویڈیو کو چھوڑ کر میں دوسری جگہ جاؤں گا اور وہاں پر چند منٹوں میں سیکھ لوں گا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ بس آپ کچھ وقت نکال کر اس ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے، یقیناً آپ کو یہ مسئلہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ دوستو، اگر آپ زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو دو چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ان دو چیزوں میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں سے نکالی جاتی ہے۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زکوٰۃ 6 چیزوں سے نکالی جاتی ہے۔ پہلی چیز ہے سونا، اور دوسری چیز ہے چاندی، اور تیسری چیز ہے مال تجارت، اور چوتھی چیز ہے نقد، اور پانچویں چیز ہے مویشی، اور چھٹی چیز ہے کھیتی۔ مویشی یعنی جانور، مال تجارت یعنی جن چیزوں کو ہم نے اپنے پاس بزنس کے لیے رکھا ہے، فروخت کر کے جن چیزوں سے ہم کچھ پیسہ حاصل کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مال تجارت۔ تو یہ 6 طرح کی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، لیکن اخیر کی جو 2 چیزیں ہیں مویشی یعنی جانور اور کھیتی، ان دونوں چیزوں سے زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ اور مسئلہ کچھ الگ ہے، اس لیے میں ان 2 چیزوں کی تفصیل میں آپ کو نہیں لے کر جانا چاہتا۔ ان 2 چیزوں سے زکوٰۃ بہت ہی کم لوگ نکالتے ہیں، کیونکہ بہت ہی کم لوگ ہیں کہ جن کے پاس بہت سارے جانور ہوں گے، اور اسی طریقے سے کھیت کے تعلق سے آپ جاننا بھی نہیں چاہتے ہوں گے۔ تو بس آپ یہ شروع کی 4 چیزیں ہیں، ان چیزوں کو آپ سمجھ لیجئے کہ ان 4 چیزوں سے آپ زکوٰۃ کس طریقے سے نکالیں گے، سونے سے، چاندی سے، مال تجارت سے، اور نقد پیسے جو آپ کے پاس ہیں ان سے۔ یہ چیز تو میں نے لکھ دی کہ کن کن چیزوں سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ تو یہ پہلی چیز جو آپ نے جان لی اور سیکھ لی، اور دوسری چیز کہ زکوٰۃ کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے جاننا ضروری ہے، وہ یہ کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے، کب واجب ہوتی ہے۔ یقیناً اگر آپ یہ نہیں جانیں گے تو آپ زکوٰۃ کس طریقے سے نکالیں گے، کیونکہ زکوٰۃ ہر شخص پر واجب نہیں ہے، کچھ صورتیں ہیں، کچھ شکلیں ہیں، ان شکلوں اور ان صورتوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو آپ اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کب کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے۔ دیکھیے، زکوٰۃ واجب ہونے کا 2 نصاب شریعت کے اندر ہے۔ پہلا نصاب یہ کہ کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا آ جائے، 7.5 تولہ سونا آ جائے، اور پھر 1 سال گزر جائے، یعنی آج کی تاریخ، آج کی ڈیٹ میں کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا آ گیا، اور 1 سال گزرنے کے بعد اسی تاریخ میں اس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ بیچ میں اگر کم ہو گیا، بڑھ گیا، گھٹ گیا تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ جس ڈیٹ، جس تاریخ میں آپ مالدار ہوئے ہیں، صاحب نصاب ہوئے ہیں، آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا آیا ہے، اسی ڈیٹ میں جتنا پیسہ ہوگا 7.5 تولہ سونا سے زیادہ، ان سب پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس سونا تو نہیں ہے، لیکن کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی آ گیا، تو پھر اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگا اس وقت جب 1 سال گزر جائے۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس مال تجارت ہے یا نقد پیسے ہیں تو ان دونوں چیزوں کا حساب چاندی سے لگایا جائے گا۔ کسی کے پاس مال تجارت ہے تو دیکھا جائے گا کہ مال تجارت کتنی مقدار میں ہے۔ اگر مال تجارت کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ جا رہا ہے، یا اسی طریقے سے نقد جو پیسے ہیں وہ نقد پیسے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہیں، تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ اس دور کے لحاظ سے اس وقت 52.5 تولہ چاندی تقریباً
37,000 کچھ پیسے ہو رہے ہیں. آپ سمجھیے کہ 38,000 روپے ہو رہے اس دور کے لحاظ سے. میں جہاں ہوں بہار کے اندر وہاں کی بات کر رہا ہوں. تو اگر کسی شخص کے پاس 38,000 روپے آ گئے قرض سے ہٹ کر تو وہ صاحب نصاب ہو گیا. اور سال گزرے گا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اسی طریقے سے مال تجارت 38,000 روپے کے بقدر ہے یا اسی طریقے سے اس کے پاس 38,000 روپے ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے. زکوٰۃ ان لوگوں پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں. اور صاحب نصاب ان کو کہا جاتا ہے کہ جن کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اسی طریقے سے 52.5 تولہ چاندی یا ان دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو لیکن اس کے پاس مال تجارت یا نقد پیسے ہوں جو 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچتے ہوں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. لیکن آج کی ڈیٹ میں میرے پاس 52.5 تولہ چاندی آ گئی لیکن بیچ میں کم ہو گیا یا ایک سال گزرتے ہی میرے پاس سارے کے سارے چاندی ختم ہو گئی, میں غریب مسکین فقیر ہو گیا تو زکوٰۃ واجب نہیں. اور بیچ میں گھٹ گیا, میں فقیر ہو گیا لیکن سال جیسے مکمل ہوا میرے پاس اللہ نے 52.5 تولہ چاندی سے کہیں زیادہ دے دیا تو جتنا ہمارے پاس مال آیا 52.5 تولہ چاندی سے جتنا بھی زیادہ ہوا ان سب پر زکوٰۃ واجب ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے. اب آپ یہ سمجھ لیں, یہ جان لیں کہ ہم ان چیزوں سے زکوٰۃ کس طریقے سے نکالیں گے. ایک سال مکمل ہو چکا ہے, اب ان ساری چیزوں سے زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے تو آپ ایک جز کو صحیح طریقے سے سمجھ لیجئے. دیکھیے اس کے اندر بہت ساری صورتیں نکل کر سامنے آتی ہیں. کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس صرف اور صرف سونا ہی سونا ہے, یعنی اس کے پاس نہ چاندی ہے, نہ مال تجارت ہے, نہ نقد پیسے ہیں. اور یہ صورت زیادہ تر عورتوں کے ساتھ پیش آتی ہے کہ اس کے پاس زیور کی شکل میں صرف سونا ہی سونا ہو. تو اگر کسی شخص کے پاس صرف اور صرف سونا ہی ہے اور وہ سونا 7.5 تولہ ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اور زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد ایک سال گزرا اور اس کے پاس اتنا ہی سونا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اب وہ مارکیٹ میں جائے, اس سے معلوم کرے کہ 7.5 تولہ سونے کی قیمت کیا ہے, جتنی قیمت ہوگی اس قیمت کو ایک جگہ رکھے اور اس کو 40 سے تقسیم کر دیں. جب 40 سے تقسیم کریں گے تو جو بھی تقسیم کرنے کے بعد پیسہ ہاتھ میں آئے گا وہ زکوٰۃ ہے. اس پیسے کو آپ زکوٰۃ کی نیت سے کسی غریب اور مسکین کو دے دیں. تو اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو کس طریقے سے زکوٰۃ نکالیں گے میں نے بتا دیا. اب اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہی چاندی ہے اور وہ چاندی 52.5 تولہ ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اور ایک سال گزر چکا ہے تو اس کے لیے حکم یہ دیا جائے گا کہ آپ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا اعتبار کرتے ہوئے 38,000 روپے کو آپ 40 سے تقسیم کیجئے اور تقسیم کرنے کے بعد جو پیسہ ہاتھ میں آئے اس کو آپ زکوٰۃ کی نیت سے دے دیجئے. اب ایک تیسری صورت یہ نکل کر سامنے آتی ہے کہ کسی شخص کے پاس نہ مال تجارت ہے نہ نقد پیسے ہیں, ہے تو صرف اور صرف سونا اور چاندی ہے, یعنی کسی کے پاس سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے. تو ایسی صورت میں سونے کے نصاب کا اعتبار نہیں ہوگا, چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا اور چاندی کے نصاب کا اعتبار کرتے ہوئے زکوٰۃ نکالا جائے گا. مثال کے طور پر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس سونا ہے بالکل 1 گرام یا بہت ہی کم ہے اور چاندی سمجھیے کہ اس کے پاس 3 تولہ یا 2 تولہ ہے. تو آپ سونے اور چاندی کو ملائیے اور ملانے کے بعد قیمت نکالیے, مارکیٹ میں جا کے پوچھئے کہ بھائی ان دونوں چیزوں کی قیمت کتنی ہوئی. اگر ان دونوں چیزوں کو ملانے کے بعد 38 یعنی چاندی کا جو نصاب ہے 52.5 تولہ اس کے بقدر قیمت پہنچ جا رہی ہے تو زکوٰۃ واجب ہے. اور اگر ان دونوں چیزوں کو ملانے کے بعد بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر زکوٰۃ واجب ہے. مثال کے طور پر کسی کے پاس بہت ہی کم مقدار میں سونا ہے اور بہت ہی کم مقدار میں چاندی ہے اور مال تجارت نہیں, نقد نہیں, اور ملانے کے بعد قیمت کا جب اندازہ لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 10,000 ہو رہے ہیں یا 20,000 ہو رہے ہیں یا 25,000 ہو رہے ہیں اور 25,000 10,000 یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت نہیں ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. تو یہ تیسری صورت ہو گئی کہ کسی کے پاس سونا اور چاندی ہو تو ایسی صورت میں چاندی کے نصاب کا اعتبار کرتے ہوئے زکوٰۃ نکالیں گے. اب کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے تو صرف اور صرف
माल तिजारत है, कारोबार करता है, उसके पास दुकान है, नकद पैसे भी नहीं है। तो अगर किसी शख्स के पास सिर्फ और सिर्फ माल तिजारत है तो दुकान के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों की कीमत का आप एतबार करें। अगर आप मकरूज हैं, कर्ज ले लेकर दुकान के अंदर आपने चीज़ें भर रखी हैं, तो जितनी भी चीज़ें आपने कर्ज से ली हैं उन चीज़ों को पहले आप अलग हटा दीजिए। कर्ज की जो रकम है, कर्ज के जो पैसे हैं उसको अलग हटा दीजिए, क्योंकि वह आपका पैसा नहीं बल्कि उस शख्स का पैसा है जिससे आपने कर्ज लिया है। तो अगर आप मकरूज हैं, आपने किसी से कर्ज लिया है, तो फिर उसको आप पहले हटाइए। अब कर्ज निकालने के बाद आप देखें कि माले तिजारत जो आपके पास है, बिजनेस के लिए जो चीज़ें आपके पास हैं, वह चीज़ें 52.5 तोला चांदी की कीमत के बकदर पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी चीज़ का कारोबार कर रही हैं, बहुत ही कम मिकदार में है, 20,000 का सामान है या 25,000 का सामान है और बाकी आपके पास कुछ भी नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में आप पर ज़कात वाजिब नहीं है। और इसी तरीके से आपके पास तिजारत के सामान तो बहुत सारे हैं, लाखों रुपए के हैं या 2 लाख के हैं, लेकिन आप पर कर्ज भी 2 लाख के हैं, तो फिर आप पर ज़कात वाजिब नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये मसला समझ चुके होंगे कि माले तिजारत में ज़कात उस वक्त वाजिब होगी जबकि माले तिजारत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बकदर पहुंच जाए, यानी 38,000 रुपये के बकदर अगर आपके पास माल है और वह माल कर्ज से खाली है, तो उस माले तिजारत पर आपके लिए ज़कात वाजिब है। ठीक है। अब इसी तरीके से कोई शख्स ऐसा है कि जिसके पास न माल तिजारत है, न सोना है, न चांदी है, सिर्फ नकद पैसे हैं, कैश हैं जिसके पास, तो ऐसी सूरत में उन पैसों को आप चांदी से मिलाइए, चांदी का जो निसाब है उससे मिलाइए कि 52.5 तोला चांदी की कीमत के बकदर आपके पास पैसे हैं या नहीं। अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बकदर आपके पास रकम है, पैसे हैं, यानी 38,000 रुपये अगर आपके पास 1 साल गुजरने के बाद भी है, तो आप पर ज़कात वाजिब है। तो ये सारी सूरतें हैं और इन सारी सूरतों को मैंने निकाल कर आप तक रख दिया। अब एक खुलासे के तौर पर एक कीमती बात आप समझ लीजिए, वो ये कि अगर किसी शख्स के पास ये सारी चीज़ें हैं, सोना भी है, चांदी भी है, माल तिजारत भी है, नकद भी है, तो इन सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद उसका अंदाज़ा लगाएंगे कि इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद कितनी कीमत हो रही है। अगर चांदी के निसाब के बकदर कीमत हो जा रही है, यानी 52.5 तोला चांदी की जो कीमत है 38,000, उतने रुपए इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद हो जा रही, तो आप पर ज़कात वाजिब है। और अगर नहीं हो रही हैं, आपके पास थोड़ी सी मिकदार में सोना है, थोड़ी सी मिकदार में चांदी है, कुछ चीज़ें माल तिजारत के लिए हैं या है तो आप मकरूज हैं, आप पर कर्ज है और कुछ ही पैसे हैं, और इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद 52.5 तोला चांदी की कीमत के बकदर वह कीमत, इन सारी चीज़ों की कीमत नहीं पहुंच रही, तो आप पर ज़कात वाजिब नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ सोना है तो सिर्फ सोने के निसाब का एतबार करते हुए ज़कात अदा करेंगे, और अगर सोने के साथ ये चीज़ें मिल जाती हैं या सोना नहीं है फिर ये चीज़ें हैं, तो फिर चांदी के निसाब का एतबार किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि साल गुजरने पर आपके पास चांदी के निसाब के बकदर पैसे हैं या नहीं हैं, यानी 38,000 रुपये हैं या नहीं। अगर हैं तो आप पर ज़कात वाजिब है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हज़रात को ये मसला सही तरीके से समझ में आ चुका होगा। आखिर में एक बात और बता दे रहा हूं कि इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद कीमत को आप 40 से तकसीम करेंगे। 40 से तकसीम करने के बाद जो भी हिस्सा निकल कर समाज में आएगा, मिसाल के तौर पर 1,000 को जब हम तकसीम करते हैं 40 से, तो 25 रुपये निकल कर सामने आते हैं। इसी तरीके से जितने भी पैसे हों, लाखों हों, हज़ारों हों, उनको यहाँ रखिए और 40 से तकसीम कर दीजिए, और जो हिस्सा यहाँ पर निकल कर सामने आएगा वह ज़कात का हिस्सा है, और उस पैसे को आप ज़कात की नीयत से गरीब और मिस्कीन को दे दीजिए। इसके बाद भी, इस मसले को समझाने के बाद भी, अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है तो घबराइए मत, और कमेंट में लिखिए, और मेरा नंबर हर जगह मौजूद है, फ़ोन भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल रहनुमाई करने की मैं कोशिश करूँगा। तो आकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को दीन की
صحیح سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.